1978 میں علیحدہ کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ وہ خود علیحدہ ہوئے. ان کو تو بھائی پورے پاکستان پہ حکمرانی کرنے کا مینڈیٹ ملا تھا، وہ الگ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو تو آپ نے الگ کیا، اس کے بعد کیا ہوا. نیب کی حکومت بنی. بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، گوس بخش بزنجو گورنر بنتے ہیں. لیکن سندھ اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو دوہرے معیار کی پارٹی تھی، ایک طرف اس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، دوسرے طرف مضبوط مرکز کی بات کی اور ایسا آئین بنایا جو آئین سندھی کو قوم تسلیم نہیں کرتا، بلوچ کو قوم تسلیم نہیں کرتا، پنجاب کو قوم تسلیم نہیں کرتا، قوموں کے انکاری آئین بنا دیا. یہ تضاد ہوا تھا اس وقت، اور اس وقت سندھ کی قومی تحریک، بلوچوں کی قومی تحریک، انہوں نے بھٹو کی آمریت کو بھی چیلنج کیا، ایسے ہی جیسے ایوبی آمریت کو چیلنج کیا تھا. یہ ہمارے خمیر میں ہے سندھ بلوچستان اور پختونخوا کی، کہ ہم کسی آمریت کو، سویلین آمریت ہو یا فوجی آمریت ہو، ہم کسی آمریت کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. سر کٹ جاتے ہیں، ہمارے سر جھکتے نہیں ہیں. سردار عطا اللہ مینگل اس روایت کے امین تھے. سائیں جی ایم سید اس روایت کے امین تھے. سائیں جی ایم سید پہ مقدمہ چلا کہ تم پاکستان کے دشمن ہو، تم پاکستان کو توڑنے چاہتے ہو. تو سائیں نے کہا چلاؤ مقدمہ. عدالت بیٹھی، عدالت میں اس نے کہا یس گلٹی، آپ نے ہمیں غلام بنا دیا ہے. ایسا پاکستان جو سندھی قوم کو غلام بنائے، ایسا پاکستان جو بلوچ قوم کو غلام بنائے، جو پختون قوم کو غلام بنائے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور میں اس کو توڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے تو بلاشک دے دیں. تو جج بھاگ گئے. جی ایم سید نے گرفتاری کے لیے خود کو پیش کیا. آج اسی کراچی میں جی ایم سید کے پوتے زین شاہ نے وہی روایت قائم کی. جب کراچی کے عوام نے، سندھ کے عوام نے لاکھوں کی تعداد میں بحریہ کے خلاف، سندھ کی زمینوں پہ قبضے کے خلاف، جزائر پہ قبضے کے خلاف تحریک چلائی. سائیں مالک صاحب بیٹھے ہیں، سب سے پہلے سندھ بلوچستان کے سمندر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے مل کے آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس آرڈیننس کو چیلنج کیا، اور سندھی اور بلوچ کی مشترکہ جدوجہد سے وہ آرڈیننس واپس ہو گیا، جس کے ذریعے وہ ہمارے سندھ اور بلوچستان کے سمندر پہ قبضہ کرنے چاہتے تھے. تو ایسے ہی ایک سازش چل رہی ہے. کراچی سے حیدرآباد تک، کراچی سے گوادر تک ساری زمینیں سندھیوں اور بلوچوں سے لے کے پنجاب کی کالونی بنا دی جائے. یہ سازش بھی ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. سندھی اور بلوچ کا جو اتحاد ہے، نہ سندھ کو تقسیم ہونے دے گا، نہ بلوچوں کو تقسیم ہونے دے گا، نہ بلوچستان کو، ہم بلوچ قوم کو کبھی اقلیت میں آنے دیں گے، نہ سندھی قوم کو کوئی اقلیت میں مائی کا لال لا سکتا ہے. تو یہ جو جدوجہد ہے، اس جدوجہد کی بنیاد رکھی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی سائیں جی ایم سید نے، حیدر بخش جتوئی نے، گوس بخش بزنجو نے، سردار عطا اللہ مینگل نے، سردار خیر بخش بری نے، خان ولی خان نے. ساری جو تحریک ہے، آج کے جو نوجوان ہیں، ایک نسل کا فرق آ گیا ہے کہ آج کے سیاستدان جو ہمارے بچے ہیں، جو 90s میں پیدا ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں سردار عطا اللہ مینگل کون ہے؟ یہ کون سے سیاستدان ہیں؟ یہ جی ایم سید کون تھے؟ وہ سیاست میں دیکھ رہے ہیں زرداری، وہ سیاست میں دیکھ رہے ہیں نواز شریف، وہ سیاست میں دیکھ رہے ہیں عمران خان، وہ سیاست میں دیکھ رہے ہیں کرپشن، مفاد پرستی، نفسا نفسی. تب ہم نوجوانوں کو بتاتے ہیں سیاست یہ نہیں ہے، یہ سیاست دان ہی نہیں ہے. انہوں نے تو سیاست کے نام پہ کاروبار جما دیے ہیں، مافیائی سیاست کر دی ہے.
اصل سیاستدان سردار اطالعہ مینگل کی تھی، اصل سیاست جی ایم سید کی تھی، جو قوم کے لیے ہوتی تھی، جو انسان دوستی کے لیے ہوتی تھی۔ تو ہمیں وہ نئی سیاست جو انسان دوست سیاست ہو، جو آدرش وادی سیاست ہو، اس سیاست کو زندہ کرتے ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمارے لیڈر ذہین شاہ نے ایک عملی مثال پیش کر دی۔ جب ہمارے 200 کارکنوں کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کیا گیا تو جیل کی سلاخوں کا، زندانوں کا ڈر توڑنے کے لیے ذہین شاہ نے خود گرفتاری دی۔ کہا ثابت کرو دہشت گرد کون ہے، یہ ریاست دہشت گرد ہے یا سندھی بلوچ قوم پرست دہشت گرد ہیں۔ سندھی اور بلوچ قوم پرست دہشت گرد نہیں ہے، پختون قوم پرست دہشت گرد نہیں ہے، ہمارے قومی کارکن دہشت گرد نہیں ہیں۔ وہ تو آزادی کے متوالے ہیں، وہ تو ساری انسان ذات کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہم تو شاہ لطیف کے پجاری ہیں۔ شاہ لطیف کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنے دیش کے لیے جب دعا مانگتا ہے، سائیں صدائیں کری متھے سندھ سکار، تو اس کے ساتھ ہی کہتا ہے دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری۔ تو ہم جب اپنے دیش کے خوشحالی کی دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف خود غرضی نہیں کرتے، ہم نیرو نیشنلزم کے قائل نہیں ہیں، ہم نیشنلسٹ شاونزم کے بھی قائل نہیں ہیں، ہم انسان دوست قوم پرستی کے قائل ہیں۔ ایسی قوم پرستی، ایسی وطن دوستی جس میں ہمارے وطن کا بھی بھلا ہو لیکن سارے عالم کا بھی بھلا ہو۔ یہ پنجاب خود اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہا ہے، جو دوسروں کو غلام بناتا ہے الٹیمیٹلی وہ خود بھی غلام بنتا ہے، وہ خود بھی کسی کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں نہ صرف سندھ، نہ صرف بلوچ، نہ صرف پختونخوا، اگر پنجاب کو بھی آزادی چاہیے تو ان تینوں مظلوم قوموں کا پنجاب کے محنت کش عوام کو ساتھ دینا ہوگا۔ جب وہ ساتھ دے گا تب ہم ایک ڈیموکریٹک اور مہذب سماج کی تعمیر کر سکیں گے۔ بلے شاہ کے پنجاب سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، بلے شاہ کا پنجاب ہمارا ہے، امرتا پریتم کا پنجاب ہمارا ہے، لیکن جو جنرلوں کا پنجاب ہے، جو ہمارے مسنگ پرسنز بنا دیتے ہیں، سندھی قوم پرستوں کو، بلوچوں کو، پختونوں کو، وہ پنجاب ہمارا نہیں ہے۔ تو ہماری پنجاب سے بھی ہے۔ ہم سندھ یہاں اس پلیٹ فارم پہ سردار اطالعہ مینگل کی اس تعزیتی ریفرنس پہ آؤ ایک نیا عہد کریں کہ ہم سندھی اور بلوچ مل کے متحد ہو کے نفرت کی بنیاد پہ نہیں، دشمنی کی بنیاد پہ نہیں، محبت کی بنیاد پہ، آفاقی عشق کی بنیاد پہ مل کے جدوجہد کریں گے، اپنی سرزمین بھی بچائیں گے، اپنی قوموں کی آزادی کے لیے بھی لڑیں گے، اپنی وطن کی خوشحالی کے لیے بھی لڑیں گے۔ جیے سندھ، جیے بلوچستان۔ یہ تھے جناب ہمارے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے جگدیش آہوجہ صاحب۔ میں تمام اپنے معزز جو مقررین یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں ایک بار پھر التماس کرتا ہوں کہ تنگی وقت کو ملوث خاطر رکھا جائے، مہربانی۔ اب میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی سیکریٹری محترم جناب عبدالرحیم زیارتوال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عبدالرحیم زیارتوال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی شہر میں آج سردار عطاءاللہ خان مینگل کا یہ تعزیتی ریفرنس جو یوسف مستی خان صاحب اور ان کے متحدہ معاذ کی جانب سے بلایا گیا ہے، اسٹیج پہ تشریف فرما مختلف سیاسی پارٹیوں کے اکابرین اور یہاں بیٹھے مرد و خواتین حضرات، آپ سب کی اجازت سے
سب سے پہلے میں سردار عطا اللہ خان مینگل کو ان کے قومی سیاسی جمہوری خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سردار عطا اللہ خان مینگل ہمارے ملک میں اور پھر خصوصاً محکوم قوموں کی جو آواز بلوچ محکوم قوم کے لیے، سندھی محکوم قوم کے لیے، پشتون محکوم قوم کے لیے، اور ایک زمانہ تھا بنگالی بھی ہمارے ساتھ محکومی کے مظلومیت کے دن گزار رہے تھے، ان کے لیے جو آواز انہوں نے بلند کی تھی، آج ہم اس کی تعظیم میں، احترام میں یہاں اکٹھے ہیں اور اپنی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ملک جب سے یہ وجود میں آیا ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو انگریز کے خلاف ہماری اکابرین نے، عبدالصمد خان اچکزئی، باچا خان، بزنجو صاحب، انہوں نے انگریز سامراج کو اس خطے سے نکالنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور میں اس کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوستو، جن لوگوں نے انگریز کو نکالنے کے لیے یہاں کام کیا، انگریز چلا گیا، اور جو لوگ آئے جو انگریز کی خوشنودی میں لگے رہتے تھے، ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے تھے، بدقسمتی سے وہ اس ملک کے حکمران بنے، اور شروع دن سے جب وہ حکمران بنے، پہلے دن سے انہوں نے اندرون خانہ سازشیں شروع کی، اور وہ سازشیں بنیادی طور پہ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور بنگالی کو محکوم رکھنے، مظلوم بنانے، اختیارات نہ دینے کی پالیسی اپنائی، جو آج تک جاری ہے۔ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے برے حالت میں ہیں، اور آج بھی اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ یہاں جو خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے، جو جاری ہے، اس سے پہلے ملک کی داخلہ پالیسی بنیادی طور پہ جو ٹیڑھی اینٹ ہے وہ داخلہ پالیسی کی ہے۔ وہ داخلہ پالیسی کیا ہے؟ یہاں کے قوموں کو محکوم رکھنا، یہاں کے مظلوم عوام کو ان کا حق نہ دینا، اور ساتھ ہی ان کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، ون مین ون ووٹ کے لیے ہماری اکابرین نے قربانیاں دی ہے۔ ہم جیلوں میں گئے ہیں، 26 سال کے بعد جو پرچی ہمیں ملا تھا، یا 23 سال کے بعد جو پرچی ہمیں ملا تھا، وہ پرچی محنت، مشقت اور جیلوں کے نتیجے میں ملا، اور اس پرچی کا آج جو حشر ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس ملک کو برائی کہاں سے ہے؟ داخلہ پالیسی کہاں سے غلط ہے؟ اس ملک کو 26 سال بے آئین رکھا گیا، یعنی پاکستان کی عوام کی مرضی کا آئین 26 سال تک انہوں نے بننے نہیں دیا، اور اس کے خلاف جو لوگ بات کرتے تھے، ہم ریاست کے مخالف نہیں ہیں، لیکن
جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان کے خلاف ہماری آواز رہی ہے اور ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ملک ان طریقوں سے نہیں چل سکتا. تو اس پہ ہمیں غدار پاکستان اور ملک دشمن اور جو مسلط لوگ تھے، یعنی ایوبی مارشل لا، ایوب کی مارشل لا کے خلاف بولنے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غدار نہیں تھے، اور جنہوں نے عوام کے اقتدار کا غصب کیا تھا وہ غدار تھے. وہ پاکستان کے ملازم تھے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اقتدار پہ ڈاکہ ڈالا اور امریت نواز حکومت مسلط کی اور اس طریقے سے سب کچھ کا گلا گونڈ ڈالا. دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری داخلہ پالیسی جو میں بتا رہا ہوں. آج پارلیمنٹ ہے لیکن پارلیمنٹ کے اختیارات نہیں ہے. آج آئین ہے، آئین کو انہوں نے پس پشت ڈالا ہے. آج آئین ہے اور اس آئین کے تحت حلف اٹھایا گیا ہے. ہمارے فوجی دوستوں نے حلف لیا ہے اور اس حلف میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. دوستوں، ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری مخلوط حکومت تھی، ہم نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم آئین کی تحفظ کریں گے، لیکن جن لوگوں نے ہمارا حکومت اس صوبے میں توڑا اور جنہوں نے قسم اٹھایا تھا، حلف اٹھایا تھا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، انہوں نے ہماری حکومت کو توڑا اور ساتھ ہی مہینے کے اندر پارٹی بنائی اور آج اس کی حکومت اچھولے کھا رہی ہے. باپ پارٹی، یہ بلوچستان آرمی پارٹی 2 بریگیڈیئروں نے تشکیل دی تھی. ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جس صورتحال کا ملک کے حوالے سے ہمیں سامنا ہے، آج دوستو ہم تنہا ہے. یہ ملک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. دوستو، یہ ملک معاشی طور پہ دیوالیہ ہے. اس ملک میں آئینی بحران ہے، اس ملک میں سیاسی بحران ہے، اس ملک میں نہ جمہور مطمئن ہے اور نہ اس کی محکوم قومیں، مظلوم قومیں مطمئن ہے. تو دوستو، جو پالیسی بنائی ہے، جو بنانے والے ہیں، ان کی حال آپ دیکھ رہے ہیں. ہم ایئرپورٹوں پہ ننگے ہو رہے ہیں. شرم ہونا چاہیے، شرم آنا چاہیے. 22 کروڑ انسانوں کا ملک، ایٹمی پاور اور اس کی جہانی یہ حیثیت. ہم ایسے لوگوں کے پیروکار ہیں، ہم ایسے لوگوں کے پیروکار ہیں جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی. راستہ اپناتے ہو جمہوریت کا، قوموں کی برابری کا. جو فیڈریشن اعلان ہوا ہے، اس فیڈریشن اور دنیا کے فیڈریشنز کی طرح اس فیڈریشن کو چلانا ہوگا. قوموں کو حقوق دینے ہوں گے، قوموں کی ثقافت کو آگے لے جانا ہوگا، قوموں کے قومی زبانوں کو تسلیم کرنا ہوگا اور قوموں کی برابری کا یہ فیڈریشن اور اس کی تمام اکائیاں مل بیٹھ کے جن مسائل کو ملک کا سامنا ہے ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ملکی بنیادوں پہ پی ڈی ایم بنائی ہے اور پی ڈی ایم کا 26 نکاتی جو اعلامیہ ہے وہ ان تمام باتوں پہ مشتمل ہے اور اس میں بنیادی طور پہ آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ اور اس کی خود مختاری، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، جو کہ اس وقت ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے اور نہ ہی ملک کا جو آئین موجود ہے اس پہ عمل درآمد ہے اور نہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہے. اور جو لوگ اقتدار میں ہیں
वो लोग और उनकी जो पॉलिसियां, उनकी हैसियत, इंसान क्या अल्फाज इस्तेमाल करे वो हम सबको मालूम है कि अंदर से मुल्क को कौन चला रहे हैं और जो चला रहे हैं, मुझे सिर्फ इतनी सी बात करनी होगी, अगर उससे मुल्क का वकार और इज्जत बड़ा है हम सर तस्लीम खम होंगे, और अगर मुल्क का वकार और इज्जत गिर गया है, नीचे चला गया है, तो नौकर को नौकरी करनी होगी और स्टेक होल्डर को, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव को, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आप पब्लिक सर्वेंट है, सर्वेंट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दो, ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं देंगे, डंडे की, जोर की, जर की पॉलिसियां, हुकूमतें आप बनाते रहेंगे और दुनिया में तमाशा बनते रहेंगे। हम ऐसे लोगों के पैरोकार हैं। सरदार अताउल्लाह खान मेंगल ने इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए पूनम हमने इसलिए बनाई थी, वो पूनम के सरबराह रहे हैं, उन्होंने हकाइक को तस्लीम किया था और पूरे पाकिस्तान के सामने रखा था। आज हम ऐसी सूरत हाल से दो चार है, वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी माकूम कौमों के लिए, मजलूम आवाम के लिए, मुल्क के लिए, आइन के लिए, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और कौमों की बराबरी के लिए और हकीकी फेडरेशन और जमहूर की हुक्मरानी के लिए ऐसी हस्तियों की काविशों को हम सराहते हैं। वाकई ऐसे लोग अजीम हुआ करते हैं, ये अजीम लोग हैं, इन्होंने अपनी अजमत से, अपनी बात हिम्मत और बहादुरी से, जुरात से हर एक के सामने रखा, उसने इक़्तिदार की और उसकी कोई परवाह नहीं की, अपनी बात को आगे ले जाते आज हमारे दरमियान नहीं हैं। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। हम दोस्त साथी उनके रास्ते पे चलते हुए हम इस मुल्क को कौमों की बराबरी, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, जमहूर की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरी फेडरेशन बनाने की जदोजहद में हम पूरे मुल्क के साथ, लोगों के साथ, उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे और इन्हीं नज़रियात को आगे ले जाएंगे और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मुस्तकबिल संवारेंगे और आमिराना को तुम के लिए हमेशा के लिए खातिमा करेंगे। और यही सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, यही हमारे अकाबरीन खानी शहीद अब्दुल समद खान चिकजई, गौस बख्श बिजनजो साहब, जेम्स सैयद साहब, जो पहले ज़माने में वो मुस्लिम लीग के कारकुन हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जब उन्हें होश आया कि पाकिस्तान में किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, फिर उन्होंने वो एक राह ली। हम आज तमाम अजीम हस्तियों की एहतराम ताज़ीम करते हैं और वादा करते हैं कि उनके रास्तों पे चलते हुए हैं इस मुल्क में जमहूर की हुक्मरानी कायम करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। ये थे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी मोहतरम अब्दुल रहीम ज़ैतवाल साहब। शी नयामन ना उम्मीदवारां नैमन दम बुरतगो पाका शिजारां कयो बेराबरो कया बेराबरो बेसर कया कुत के मन वैला गरे कोहो तलारा। मन बलूच मुत्तहिदा महज़ डिप्टी कन्वीनर बानो कुलसुमा को दस्तबंदी करा क्या स्टेज अवैध और बलूच यकजहती कमेटी कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मस्तर बानो आमना बलूच दस्तबंदी कना के स्टेज अवैध
सॉरी बलूच यकजहती कमेटी है आमना बलूचा दस्तबंदी कना के स्टेज अबैद और बलूच मुतहदा महाज है बानो कुलसूम के स्टेज का साड़ी है। हमेशा आपका रास्ता मैं आज के इस ताज़ियती रेफरेंस में अवामी नेशनल पार्टी के मोहतरम अमीर नवाब खान को खुशामदीद कहता हूं और उसे इल्तिजा करता हूं, इल्तमास करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। बानुक बेबख्शे के शुमार हमारा लेट है और प्रोटोकॉल हिसाब हमारा लगी है नीमा वती बानुक इंगवार बिजांखे बलूच यकजहती कमेटी कराची डिवीज़न है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सरोक आमना बलूचा दस्तबंदी का कना क्या बैत उती दोवें दांका बुगशी आमना बलूच अस्सलाम वालेकुम मिन्नतवार लाला अकबर वली दोस्तांची सारिया माँ हेलो उर्दू बलूची है सबसे पहले मैं हमारे कमाश हमारे बुज़ुर्ग ख्वाजा यूसुफ मस्ती खान को और मुत्तहिदा महाज की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने लियारी में एक सरदार साहब के नाम पर एक प्रोग्राम किया और काफ़ी टाइम बाद लियारी में थोड़ा बहुत जो जोश व वलवला है वो देखने में आया। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ दो बातें कहूँगी कि सरदार अताउल्लाह मैंगल वो शख्सियत, वो लेजेंडरी, वो अजीम इंसान जिसको जब देखें जब बढ़ें तो अपने बलोच होने पर फ़ख्र महसूस होता है कि हम उस कौम से ताल्लुक़ रख रहे हैं जहाँ पर नवाब गौस बख्श बिजंजो, नवाब अकबर बुट्टी साहिब, नवाब खैर बख्श मरी साहिब और सरदार अताउल्लाह मैंगल जैसे हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा रहे हैं। सरदार साहब के लिए मैं वो कुछ लफ्ज़ कहूँगी कि वो सरदार थे जिन्होंने सरदारी निज़ाम को ही नहीं माना और सरदारियत के ख़िलाफ़ ही रहे और पार्लिमानी निज़ाम को जो इस मुल्क के अंदर है जिसमें महकूम अवाम को घसीट कर चलाया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और उनके मौक़िफ़ की वजह से आज बलोच कौम भी अपने उसी मौक़िफ़ पर डटी रही है और डटे रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों से कि इसी तरह के जो प्रोग्राम हैं सरदार अताउल्लाह के नाम के हैं या किसी भी हमारे बलोच लीडर के नाम के हैं, हम उन्हें इसी तरह खराज तहसीन पेश करेंगे। दो लफ्ज़ यहाँ पे मैं कुछ और ज़्यादा कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि इसी तरह का एक प्रोग्राम मेरा वो फ़ख्र, मेरी बलोच कौम की वो बेटी बानो करीमा के लिए भी लियारी में सजे। ये मेरी अपनी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और खुदा करे वो दिन आए इसी तरह हम सब लोग इसी तरह स्टेज पर हों जो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग शख्सियात, जो सियासी शख्सियात बैठी हुई हैं, एक दिन बानो करीमा के लिए भी इसी तरह स्टेज सजे लियारी में। शुक्रिया। इशत बानुक आमना बलूच बलूच यकजहती कमेटी कराची वाजा असगर रसी तो चीज़ें घुस गए। मावती भूमि आमने से पद मेघरावती में जाल बोले मौजूद हैं कि बलूच मुत्तहिदा महाज डिप्टी कन्वीनर हैं बानो कुलसूम दस्तबंदी कना क्या बैत नमीरानी सरदार अताउल्लाह खान मैंगले सियासी कौमी शागर्दी जिंदसरा वंडो के चमशा के बिदा बानो कुलसूम बलोच।
آپ سب کا بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو بلوچ متحدہ محاذ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس قابل سمجھا کہ میں اپنی بات اس تعزیتی کانفرنس پر رکھ سکوں. تو سردار عطاء اللہ مینگل کی سیاسی سفر، جدوجہد، ان کی کنٹریبیوشن بلوچ قوم پہ، بلوچستان پہ، اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ میں بات کر کے جسٹس کر پاؤں گی. لہٰذا یہاں پر میرے موجود سیاسی ساتھی ہیں جو بات رکھ رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، تو ان پہ وہ بہترین طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن میں کچھ باتیں ضرور رکھوں گی جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے ان باتوں کی کہ ہم سب اس دائرے کو بھی سمجھیں کہ جو سردار عطاء اللہ مینگل نے تھرو آؤٹ اپنی سیاسی جرنی میں رکھی یا دیکھنے میں آئیں. جیسے کہ سردار عطاء اللہ مینگل کے ہم سیاسی سفر کو دیکھتے ہیں تو مجھے ہمیشہ ان کی سیاسی سفر میں ایک پولیٹیکل انکلوسیوٹی نظر آئی کہ وہ سیاست میں عوام کی شمولیت پہ یقین رکھتے تھے، وہ سیاست میں نوجوان کی بات پر یقین رکھتے تھے، وہ سیاست میں عوام کی بات پر یقین رکھتے تھے. اس کی مثال آپ کو کہیں ملیں گی. سردار عطاء اللہ مینگل کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف بلوچ نہیں نظر آئے، ان کے ساتھ ہمارے پشتون بھائی بھی نظر آئے، ان کے ساتھ ہمارے سندھی بھائی بھی نظر آئے، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ صرف ایک لیڈر یا وہ صرف ایک سوچ نہیں تھے، وہ ایک عوامی پاور پہ یا عوامی طاقت پر یقین رکھتے تھے جو ان کے ساتھ اس نظریاتی سوچ کو آگے بڑھا سکتے تھے. اس کے علاوہ اس بات پہ بھی آپ میرے خیال سے آپ متفق ہی کریں گے کہ اتفاق کریں گے کہ سردار عطاء اللہ مینگل کی ایک بہت بہترین جو ایک میں کہوں گی کہ سیاسی جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ وقت کو سمجھ کے سیاست کرتے تھے. ہمارے یہاں بیسکلی ہم سمجھتے نہیں تھے وقت کی سیاست کیا ہے، کس وقت میں کس طرح کی سیاست درکار ہے، کس وقت میں کس طرح کے سیاست کو لے کے آگے چلنا چاہیے. تو سردار عطاء اللہ مینگل کے اگر ہم سفر کو دیکھیں یا سیاسی جدوجہد کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کو یہ فن بھی آتا تھا اور اس کو لے کر چلتے بھی تھے کہ وہ وقت کو سمجھ کے سیاست کرتے تھے، جس کی مثال ان کی پارٹی آج ہمارے یہاں موجود ہے اور اس پر سیاست ہو رہی ہے، اس پر بلوچ عوام کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں سیاست کرنا چاہوں گی، یہاں پر موجود نوجوان سیاست کرنا چاہیں گے، وہ وقت کو ضرور سمجھ کے سیاست کو آگے لے کے چلیں اور عطاء اللہ سردار صاحب کو ضرور پڑھ کے چلیں. تیسری ایک ان کی میں کہوں گی کہ ان کی جدوجہد یا ان کی مثالیں، ان کی خاندان کی قربانیاں، خواہ وہ ذوالفقار علی کے ٹائم پہ ان کی جیل ہو یا جلاوطنی ہو، انہوں نے اپنے سیاسی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھا. ایسا کوئی وقت نہیں تھا کہ وہ سیاست میں نہیں تھے، یا ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ نوجوان کو نرش نہیں کر رہے تھے سیاست کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی پوری زندگی وقف ہو گئی سیاست کے لیے، بلوچ قوم کے لیے، بلوچستان کے لیے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہمارے موجود ساتھی ہیں اور سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو لے کے چلیں، ہم ان کی اس سوچ کو تھوڑا اور وسیع کریں. ہم جو آج ٹکڑوں میں بٹے ہیں، وہ سندھ کا بلوچ ہے، وہ پنجاب کا بلوچ ہے، وہ بلوچستان کا بلوچ ہے، ان سب کو ہم ایک ساتھ لے کے چلیں، ایک انکلوسیو پولیٹکس کی طرف لے کے چلیں. ہر بلوچ کی نمائندگی کریں، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، وہ سندھ میں ہو یا کہیں اور ہو. نوجوان کو لے کے چلیں. میں یہاں کھڑی ہوں، میں ان تمام نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہوں جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت کی سیاست میں نوجوانوں کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو جو ہے سیاست میں لے کے آئیں، نوجوانوں کی بات سنیں، نوجوانوں کو موقع دیں. تبھی بلوچستان کی سیاست یا بلوچستان کے لوگوں کے لیے شاید کچھ موقع ہمارے سامنے آئیں جس میں ہم کھل کے سیاست کریں، کھل کے اپنی بات رکھ سکیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا.
ہمارے یہاں موجود ساتھیوں کا اور بلوچ متحدہ محاذ کا. بہت شکریہ. منتوار بانو عشت بلوچ متحدہ محاذ ڈپٹی کنوینر بانو کلثوم بلوچ اسی وقت تام ورند ماراوتی وانا ہم نیلا تام ورند ماراوتی وانا ہم نیلن وت شام کنند مارا تشے نانا ہم نیلند یارجانا کتگ شورے گوں یارجانا کتگ شورے گوں پاوالو شپانکا بدوا بلے مجلسو دیوانہ ہم نیلن. ہمیں یال میگے کہ تعزیتی ریپرزنٹیشن پیش ماں کوشش کو کہ واجہ لال بشک رندے یاد آئے اچھے ایک پروگرام ہے اٹ بھی دیں بھلے شاہ میں پروگرام دوست نبیت مارا نشتے و ایٹ دہلین تھار مارا ہمیں ہوتی مراگش ملیرہ کنک کپت. اب میں اپنے اگلے مقرر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی صدر واجہ ڈاکٹر عبدالعی بلوچ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر سردار عطا اللہ مینگل کی سیاسی و قومی جدوجہد پہ روشنی ڈالیں. واجہ ڈاکٹر عبدالعی بلوچ. اسٹیج پہ تشریف فرما اسٹیج پہ تشریف فرما سیاسی جماعتوں کے اکابرین، معزز خواتین و حضرات، یہ بڑی بات ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی تعزیتی ریفرنس میں بھی سب سے پہلا جو قدم ہے وہ کراچی نے اٹھایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کراچی اس میں سب سے پیش ہوا، یعنی پہلا ریفرنس جو ہو رہا ہے سردار صاحب کی خدمات کے حوالے سے وہ کراچی سے شروع ہوا. اور ایک اور حقیقت آپ کو بتاؤں، یہ کراچی آج کا نہیں، یہ شروع سے بلوچ، پشتون، سندھی قوم پرستوں کا یہ کراچی نے ہمیشہ لاج رکھا ہے. کراچی کے عوام بلوچ، سندھی، پشتون اور دوسرے ترقی پسند لوگ، انہوں نے ہمیشہ قوم پرست، عوام دوست، وطن دوست سیاست کو ہمیشہ انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے. مجھے اپنے زمانے کا، طالب علم زمانے کا یاد آتا ہے، ہمیں وہ یہاں کے جو انتظامیہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ایوب خان کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں یار یہ بلوچستان کے لوگوں نے ہمارا سر کھایا ہے، بھائی جاؤ ادھر پیٹو، ادھر فساد کرو، ادھر مصیبت کرو، احتجاج کرو، نعرے لگاؤ، بھائی آپ ہمارے اوپر مسلط ہیں. آپ کا سارا زور کراچی میں لیگل چوک ہے، فلان ہے، لیاری ہے، ملیر ہے، اور جگہوں پہ جو ہے صدر ہے، ہر جگہ آپ ہمارے لیے آپ جو ہے ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے. آپ جا کے کراچی میں وہ اپنے بلوچستان میں جا کے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ حکمران اسلام آباد والے بھی کراچی کی شعوری سیاست سے، وطن دوست سیاست سے، قوم پرست سیاست سے، وہ حکمران جو اسلام آباد میں وہ بھی پریشان تھے. اسی وجہ سے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ بھائی آپ ادھر چلے جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کو پھر سے کراچی کو، جیسے آپ نے اس میں پہل کی ہے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو کی تعزیتی ریفرنس یہاں سب سے پہلے کرتے ہوئے آپ نے یہ جو آپ نے پہل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلنے کے لیے بھی آپ کو ہی پہل کرنا چاہیے. یہ جو وطن دوست سیاست ہے، قوم دوست سیاست ہے، عوام دوست سیاست ہے، جمہوری